یہ چھوٹی دعا نہیں، یہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کام آنے والی دعا ہے۔ آپ اندازے نہیں لگا رہے اس کا کہ یہ دعا کیا ہے۔ یہ دعا تمہاری زندگی کو بدل دے۔ کوئی پرابلم ہے تم میں نیو یارک میں، خدا نہ خواستہ لائف میں آبسٹیکلس ہیں، کچھ ہرڈلس ہیں تمہارے کاموں میں، یہ پڑھتے رہو۔ اس کے بعد دیکھو کہ کرم حسین کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزا خانوں کو مضبوط کرو۔ عزا خانہ یہ نہیں ہے کہ عزا خانہ ہے بس میں عزا خانہ ہے، نہیں، وہ علم، وہ گہوارہ، وہ تسبیح، ہر چیز، جو چیز حسین سے نسبت ہے، اگر عقیدہ یقین کا ہے تو ہاتھ پکڑ کے مانگو، پھر دیکھو دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں۔ افسوس میں یہی کرتا، پوری دنیا میں پڑھتا ہوں الحمدللہ حسین کا صدقہ ہے، ہر چیز تمہارے پاس ہے، دوسروں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو بس 14 دروازے نہیں ہے، تو ڈر کس بات کا ہے؟ مانگو۔ مانگنے میں جو مزہ ہے نا، ان سے مانگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اب یہ عزا خانہ ہے، آپ کیا سمجھتے اس عزا خانے کا؟ کتنا خوبصورت عزا خانہ آئیکن کا ہے، کتنا خوبصورت سجا ہوا مولا حسین کا عزا خانہ۔ آپ کیا سمجھیں؟ یہ علم مبارک، یہ جھولا، یہ زری کی شبی، یہ کیا ہے؟ ایسی احترام لازم ہے۔ تمہارے کوئی پرابلم ہے، مثال کے طور پہ جس ایریے سے آپ لوگ ہیں، اگر آئیکن آپ کے قریب ہے تو آؤ اور آ کر یہاں مانگو، علم کو پکڑ کے مانگو۔ علم ہم یوں ہی استعمال نہیں کرتے، حسین سے مانگو یہاں کے، اس میں شک مت کرو۔ عزا خانے جو بنے ہیں نا، وہ صرف اور صرف ایک یادداشت حسین کی رہے، اور تمہاری دعائیں قبول ہوں، یہ شکر کرو کہ گھروں میں عزا خانے ہیں تو وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ نعمتیں تمہارے گھروں میں ہیں۔ آ کے مانگو، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت حسین وفی الآخرۃ شفاعۃ حسین۔ یہ چھوٹی دعا نہیں، یہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کام آنے والی دعا ہے۔ آپ اندازے نہیں لگا رہے اس کا کہ یہ دعا کیا ہے۔ یہ دعا تمہاری زندگی کو بدل دے۔ کوئی پرابلم ہے تم میں نیو یارک میں، خدا نہ خواستہ لائف میں آبسٹیکلس ہیں، کچھ ہرڈلس ہیں تمہارے کاموں میں، یہ پڑھتے رہو۔ اس کے بعد دیکھو کہ کرم حسین کیا ہے۔ حسین کا کرم ایسے ہوتا ہے، حسین کی طاقت، حسین کی قوت اتنی چھائی ہوئی، حسین کا تصرف اتنا چھایا ہوا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی۔ میرا ایک جملہ غور سے سنو، بندہ ہے حسین، شان خدا کی۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس کی ہر صفت کا مظہر کا نام حسین ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کرم حسین کیا ہے۔ اللہ ہم کو وہ کرم ذرا بھی مل جائے نا، تمہاری زندگی بدل جائے۔ کوئی زندگی میں رکاوٹ آ رہی ہے، میں آئیکن امام بارگاہ نیو یارک میں بول رہا ہوں، آزما کے دیکھنا، کوئی لائف میں تمہارے پرابلمس آ رہے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم، بچوں کا پرابلم، جاب کا پرابلم، بزنس کا پرابلم، کوئی پرابلم ہے، تم یہ کہتے رہو، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت حسین انشاءاللہ وفی الآخرۃ شفاعۃ حسین۔ یہاں سے شروع ہوتی شفاعت، محشر تک جاتی، محشر سے جنت تک لے کے جاتی، وہ ہے شفاعت حسین۔ خالی ایک نگاہ کرم کر دے فاطمہ کا لال، نگاہ کرم، تو تم ان منزلوں پہ پہنچ سکتے نہیں؟ کوئی سوچ سکتے، ایون فطروس نہیں سمجھ رہا تھا، ابھی عباس بھائی نے پڑھا تو پھر مجھے یاد آیا فطروس بھی،
ایک فطرس نہیں ہے، ہزاروں فطرس کو حسین نے زندگی دی ہے. یہ مت سمجھو کہ ایک ہی فطرس کو، ہمارے سامنے ایک آیا، ہزاروں ایسے ملائکہ ہیں جس کو حسین نے زندگی دی. نہیں، ایک فطرس جو ہم بڑا مشہور واقعہ نہیں پڑھ. کیا یہ سوچ کے آیا تھا کہ مجھے ایک لمحے میں مل جائے گا؟ وہ تو جبرائیل کے ساتھ آیا تھا، سرکار کے پاس آیا تھا. جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ فطرس کو لایا، آپ دعا کر دیں. سرکار رحمت للعالمین نے نگاہ ڈالتے اس کو پر آ جاتے، لیکن رسول کو بتانا ہے مقام حسین. مقام حسین کو بتانا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے. ابھی آ کے چند گھنٹے ہوئے، پہلا قدم رکھا، پہلا قدم زمین پہ رکھا، فطرس آ گیا. رکھنے کے بعد اب عطا حسین دیکھو، آتے ہی بتا دیا کہ میں کیا دے سکتا ہوں. میں کیا بول رہا آپ سے؟ فطرس زمین کا مجرم نہیں تھا، اس کا گناہ نہیں ہوا تھا. یہ معصوم ملک ہے، معصوم ہے، معصوم سے گناہ نہیں ہوتا. ترک اولاد ہے، جو بھی ترک اولاد ہے، میں اس پہ جاؤں گا تو پوری مجلسی فطرس پہ ہوگی. ترک اولاد ہے، اور وہ یہاں نہیں کیا اس نے ترک اولاد، آسمانوں میں کیا تھا. معاف کہاں کیا جا رہا؟ زمین پر. فطرس حسین کا گناہگار نہیں ہے. گناہگار بولا، گناہ نہیں کیا تھا، پھر آپ سمجھانے کے لیے بولا حسین کا گناہگار نہیں ہے. اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی ایک سیکنڈ کے لیے، میں بولتا فریکشن آف سیکنڈ کے لیے. اطاعت میں رکا تھا تو اللہ نے اس کے بالوں پر کھینچ لی. معاف کہاں ہو رہا؟ نیچے. اب میں آپ کو ایک بات بولوں، آپ لوگ سب سے بڑے ملک میں رہتے ہیں دنیا کے، جگہ کے لحاظ سے بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی. نہیں، خوش رہو یہاں پہ، حکومت کا ساتھ دو، جس ملک میں رہتے ہو اس کا ساتھ دو، اس لیے کہ تم یہاں رہتے ہو، یہاں کھانا کھاتے ہو، تمہارا رزق چل رہا. میں کچھ نہیں بولنا چاہتا. یہاں کا کوئی مجرم چلا جائے انڈیا کو، میں انڈیا سے ہوں، یہاں کا مجرم، بڑے ملک کا مجرم انڈیا چلا جائے، انڈیا جانے کے بعد انڈین گورنمنٹ یہ بولے کہ جاب میں نے معاف کیا. کیا سن رہے ہیں؟ جاب میں نے معاف کیا، یہاں کی حکومت مانے گی؟ پہلا سوال کرے گا کہ ہو آر یو؟ مجرم میرا، تم کون؟ تم کو کس نے رائٹ دی؟ تم کیسے معاف کر رہے؟ اب طاقت حسین کا اندازہ لگاؤ. مجرم خدا کا زمین پہ معاف حسین کر رہا. حسین نے معاف بھی نہیں کیا، بولا نہیں. بول سکتے تھے، علی کا بیٹا ہے، جیسے امام علی دنیا میں آتے ہی بولنے لگے، حسین بھی بول سکتے تھے. یہ بتانے کو ضمانت میں رسالت آ گئی، اور آپ کرتے ہی رہے بحثوں پہ بحثیں رات دن، اور یہاں پشت نبوت پر امامت آ گئی. تو آپ خود اندازہ لگائی، مولا نے زبان سے نہیں بولا. اب یہاں اور ایک بات آپ کو کلیئر کروں، حسین نے، سب جانتے واقعہ میں نہیں پڑھ، حسین نے زبان سے نہیں بولا جا میں نے تجھے معاف کیا، نہیں بولا، گفتگو ہی نہیں کی. کر سکتے تھے، میں بول رہا، کلیئر کر رہا بات کو. جیسے کعبے میں مولا نے آ کے بات کی، حسین بھی بات کر سکتے تھے. شک مت کرو، علی کے کلام پہ شک کرو نہ حسین کے کلام پہ. اس لیے کہ جب عیسیٰ آ کے بات کر سکتے، یہ تو فخر عیسیٰ ہے. نہیں، فخر عیسیٰ ہے. ان کو کیا؟ تو معاف زبان سے نہیں کیا. کمال دیکھو دوستو، ہمارے لیے پورا دروازہ کھل گیا کہ حسین کی طاقت کیا ہے. جھولے میں مولا حسین ہے. جو بھی جھولا تھا، لکڑی کا تھا، کپڑے کا تھا، جو بھی تھا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس کرو.
جھولے سے مس کرو، جھولے سے مس کرو. مولا نے کچھ بولا نہیں تو پتا چلا جو چیز حسین سے نسبت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مولا حسین کی طاقت کا اندازہ لگا. صرف مس کیا ہو فطرس کو، مس کرنا تھا، بال سب کو معلوم ہے بال پر آ گئے. یہ تو بیچ میں اب عباس بھائی نے پڑھا تو میں یہ ٹاپک میں آ گیا، ورنہ نہیں تھا یہ ٹاپک. تو بالوں پر آ گئے، بالوں پر آ گئے. اب وہ اڑنے لگا، بڑا پرواز کرنے لگا. اب میں آپ سے پوچھتا، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، کسی کو کوئی جیل ہو جائے، کوئی اریسٹ ہو جائے، خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا، اور سال 2 سال 3 سال، یہ تو بہت صدیاں رہا تھا. جناب عیسیٰ سے پہلے کا واقعہ ہے ان کا. تو اور سرکار کی ولادت سرکار میں اور جناب عیسیٰ میں 500 سال کا فرق ہے. تو اتنا پرانا، مریض کہوں، مجرم کہوں، قیدی کہوں، جو بھی کہوں، اتنے دن جیل کاٹ کے اگر کوئی بندہ باہر آئے تو وہ اپنی برادری میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں جائے گا تو کیسے جائے گا؟ سر جھکا کے جائے گا یا سر اٹھا کے جائے گا؟ ارے یار نہیں سمجھے، پیچھے والوں کو بول رہا. کیسا جائے گا؟ سر جھکا کے جائے گا. تھوڑی تو شرمندگی ہوگی، لیکن فطرس کو حسین نے وہ عزت دی کہ اپنی برادری میں گیا تو سر کو اٹھا کے کہا کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، کسی اور کا آزاد کرتا ہوں. بے شک دوستو، یہ اتنا اچھا نعرہ ہے لبیک یا حسین کا. 24/7 یہ بھی لگا سکتے آپ، لیکن لگانے سے پہلے اپنی زبان کو تھوڑا سا پاک کر لو. What does it mean لبیک یا حسین کے معنی کیا ہے؟ کیا آپ اپنی سروسز مولا حسین کو آفر کر رہے ہیں؟ اپنی خدمت آفر کر رہے ہیں کہ مولا میں حاضر ہوں. کربلا کا ہر شہید لبیک یا حسین بول رہا تھا. حبیب ہو، زہر ہو، مسلم ہو، حر ہو، سب لبیک یا حسین سب بول رہے تھے. جب انہوں نے کہا لبیک یا حسین تو حسین نے ان کی لبیک کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا. تم نیو یارک سے بولو لبیک یا حسین، حسین کربلا سے تمہاری لبیک کو قبول کرے، لیکن کنڈیشنز کے ساتھ ہے. یہ یاد رکھو. I don't miss the chance, I don't miss the. کوئی مسلسل شیو کر رہا اور بول رہا لبیک یا حسین، خاموش ہو گئے نہیں؟ ارے یار مجھے تو سب داڑھی والے نظر آ رہے ہیں. ہر کی لبیک مولا قبول کرنے تیار ہے، سب کی. اللہ ہماری لبیک کو ایکسیپٹ کرے مولا، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھو. پہلے میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. You have to follow the path of Imam Hussain.